بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أيها الطلبة. في هذه الدراسة اليوم ندرس التمارين للدرس الثالث من الجزء الثاني للكتاب حديقة الأدب. اليوم نحن ندرس السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآتية. أجب جواب دو، عن الأسئلة الآتية آنے والے سوالوں کے جواب دو. السؤال الأول: إلى من كتب أبو بكر رضي الله عنه الرسالة. إلى من كتب، کس کو لکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے الرسالة خط. چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوست تھے لشکر میں، ان کو خط لکھا گیا تھا، تو اس کا جواب ہے کتب ابو بکر رضی اللہ عنہ الرسالۃ الی خالد بن الولید ومن معه. والسؤال الثاني: هي من الذي بعثه ابو بکر رضی اللہ عنہ على جيش العراق. من الذي بعثه ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو بھیجا؟ علی جیش العراق، عراق کا جو لشکر تھا اس کا امیر بنا کر کس کو بھیجا تھا؟ وکما درسنا فی الدراسة انه هو المثنى بن حارثة. فجواب هذا السؤال: بعث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المثنى بن حارثة الشیبانی علی جیش العراق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مثنى بن حارثة الشیبانی کو عراقی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. والسؤال الثالث: کم مدتاً قاتل المثنى اہل فارس. کم مدتاً، کتنی مدت، قاتل مثنى بن حارثة نے جنگ کی اہل فارس کے ساتھ، تو 2 ماہ مسلسل ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے عراق میں اور عراق کے جو مضافات تھے اس میں. تو اس کا جواب ہے جی قاتل المثنى اہل فارس مدت شہرین. قاتل المثنى اہل فارس مدت شہرین، 2 ماہ کے عرصے تک ان کے ساتھ جنگ میں رہے. والسؤال الرابع: من الذي بعثه المثنى رضی اللہ عنہ الى ابی بکر رضی اللہ عنہ. مثنى بن حارثة رضی اللہ عنہ نے کس کو قاصد بنا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا؟ تو چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ تھوڑا تھا، ان کو مزید قوموں کی ضرورت تھی مثنى بن حارثة کو، تو انہوں نے اپنے بھائی مسعود بن حارثة کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا. تو اس کا جواب ہوگا بعث المثنى اخاہ مسعود بن حارثة الى ابی بکر. بعث المثنى بن حارثة نے بھیجا اخاہ اپنا بھائی مسعود بن حارثة کو الى ابی بکر رضی اللہ عنہ. والسؤال الخامس: لماذا كتب ابو بکر رضی اللہ عنہ الى خالد بن الولید رسالة. لماذا، کیوں، كتب ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر نے لکھا الى خالد بن ولید کو رسالة خط. آپ نے خالد بن ولید کو خط کیوں لکھا؟ امر ابو بکر رضی اللہ عنہ فی هذه الرسالة خالدا رضی اللہ عنہ بالمسیر الى العراق. آپ نے خط اس لیے لکھا کہ آپ نے حکم دیا اس خط کے اندر کہ آپ عراق چلے جائیں مثنى بن حارثة کی مدد کے لیے. تو امر ابو بکر رضی اللہ عنہ فی هذه الرسالة خالدا رضی اللہ عنہ بالمسیر الى العراق، عراق کی طرف جانے کا کہا اس خط میں. ومن التمارین السؤال الثانی: املا الفراغات بکلمۃ مناسبۃ.
مناسب کلمے کے ساتھ خالی جگہ کو فل کریں۔ تو پہلے جملہ جو ہے فی الجملۃ الاولیٰ نحمد اللہ الذی انجز وعدہ، نحمد ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی، الذی جس نے انجزا پورا کیا، وعدہ اپنا وعدہ۔ تو فی الفراغۃ الاولیٰ اللفظ ہونا الذی، یعنی پہلی خالی جگہ میں جو کلمہ یہاں پہ لگے گا وہ ہوگا الذی۔ وفی الجملۃ الثانیہ ان اللہ قد وعد الذین آمنوا من الناس، ان اللہ قد وعد بے شک اللہ نے وعدہ کیا، الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، من الناس لوگوں میں سے۔ تو یہاں پہ دوسرے جملے میں الذین یہ کلمہ یہاں پہ فل ان دی بلینکس میں لگے گا۔ اور تیسرا جملہ ہے قد فجع المسلمون فی ذلک بالاموال والانفس، فجع المسلمون مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا فی ذلک اس جہاد میں، بالاموال مالوں کا نقصان اٹھا کر، والانفس اور جانوں کا، مالوں اور جانوں کے نقصان سے دوچار ہونا پڑا مسلمانوں کو اس جہاد میں، والانفس۔ وفی الجملۃ الرابعہ ان اللہ یبعث الشہداء یوم القیامۃ شاہرین سیوفہم، یبعث چوتھے جملے میں یبعث آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ شہداء کو اٹھائے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اپنی تلواروں کو سونتے ہوں گے۔ وفی الجملۃ الخامسہ قد امر ابو بکر رضی اللہ عنہ خالدا بالمسیر الی العراق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خالد کو حکم دیا بالمسیر الی العراق، عراق کی طرف جانے کا۔ ولن نبدأ والسوال الثالث صحح الجمل الآتیہ، صحح صحیح کرو الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو۔ ان جملوں کی تصحیح کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے ان احمد اللہ ونثنی علیہ، اس جملے میں 3 جگہ پہ مسٹیک ہے۔ پہلی جو غلطی ہے وہ ہے ان کے بعد یا متکلم ضمیر لگانی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انی بے شک میں، احمد تعریف کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں، اللہ یہاں پہ اللہ لفظ سے اللہ کے نیچے کسرہ ہے، کسرہ نہیں آئے گا بلکہ فتح آئے گی، کیونکہ یہ منصوب ہے، مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہونے کا، مفعول بہ کا اعراب اس کو دیں گے، اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو انی احمد اللہ و اثنی علیہ، نثنی کا صیغہ ہے، یہ جمع متکلم ہے، اس کا مطلب ہے ہم ثنا کرتے ہیں۔ پچھلے بات ہوئی بے شک میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، و اثنی علیہ، یہاں پہ بھی واحد متکلم کا صیغہ لگائیں گے اور وہ صیغہ ہوگا اثنی علیہ، اور میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں۔ تو اس میں 3 مسٹیک تھی، ایک تو یا متکلم لگانی تھی شروع میں انا کے ساتھ انی، پھر لفظ اللہ کے نیچے کسرہ نہیں آئے گا بلکہ اس کے اوپر زبر لگانی ہے احمد اللہ، اور تیسری ہے اثنی، حمزہ ثا نون یا اثنی۔ دوسرا جملہ ہے ان اللہ لاستخلف قوما فاجرا، تو اس میں لا کے بعد استخلف ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، جبکہ یہ فعل حال کو بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ لا یستخلف، بے شک اللہ تعالیٰ خلیفہ نہیں بناتا، قوما فاجرا، فاجر قوم کو اپنا خلیفہ نہیں بناتا، اس کو نہیں چنتا خلافت کے لیے۔ تو یستخلف، لا کے بعد استخلف نہیں آئے گا بلکہ یستخلف آئے گا۔ نحن نکرہ شیئا ولا احب شیئا، نحن جمع متکلم ہم، نکرہ یعنی ہم ناپسند کرتے ہیں، شیئا نہیں آئے گا کیونکہ یہ مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 زبریں آئیں گی، شیئا، نحن نکرہ شیئا،
ولا نحب، وہاں یہاں پہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جبکہ پیچھے بات جمع متکلم میں چل رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نحب شیئا کہیں گے. نحن نکرہ شیئا ولا نکرہ ولا نحب شیئا، ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں. ولا نحب شیئا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے. المصیبت قد اشتد وعظم. الجملۃ الرابعہ المصیبت، مصیبت کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں گول تا ہے، تائے تانیث ہے، یہ مؤنث ہے لفظ. تو اس کے لیے جو آگے فعل آئے گا جس کی ضمیر اس کی طرف، جس کا یہ مرجع بنے گا جس ضمیر کا، تو ضمیر کا اپنے مرجع کے موافق ہونا ضروری ہے. تو اشتدہ یہ مذکر کا صیغہ ہے جبکہ اور عظمہ کا بھی، تو ان دونوں صیغوں کو ہم مؤنث کا صیغہ بنائیں گے. المصیبت قد اشتدت وعظمت. والجملۃ الخامسہ اللہ یرحمکم وہم تائبون. اللہ یرحمکم، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. وہم تائبون، اور وہ توبہ کریں گے. یعنی اللہ رحم تمہارے اوپر کرے اور توبہ وہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں یعنی پہلے متکلم خاطب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، تخاطب میں ہے، اور پھر غیابت میں کلام کو لے جایا گیا ہے، تو یہ غلطی ہے. اللہ یرحمکم وانتم، ہم ضمیر کی جگہ انتم ضمیر لگے گی. اور پھر تائبن یہ واحد ہے، چونکہ انتم جمع ہے تو تائبن کا صیغہ بھی جمع لگائیں گے، اور تائبن کی جمع ہے تائبون. اللہ یرحمکم وانتم تائبون. تو اس جملہ کے اندر دو جگہ پہ یعنی کہ مسٹیک ہے، ہم کی جگہ انتم اور تائبون کی جگہ تائبون. تو اس طرح یہ سوال بھی مکمل ہوا. تیسرا، وَإِنشَاءَ ندرس بالغد باقی الأسئلة من هذه التمارين، وسنلاقي إن شاء الله بالغد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.